فرانس کی سرزمین جو علم، تحقیق اور جدت کی علامت سمجھی جاتی ہے، وہیں موجود ہے یورپ کی صف اول کی ریسرچ یونیورسٹی، یونیورسٹی پیری سیکلے۔ اگر آپ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو پیری سیکلے اسکالرشپ 2026 آپ کے لیے ایک سنہری موقع ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ اسکالرشپ خاص طور پر ان باصلاحیت بین الاقوامی طلباء کے لیے متعارف کروائی گئی ہے جو ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کی سطح پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے عالمی سطح پر تحقیق اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم دستیاب مضامین اور فیلڈز کی بات کریں تو پیری سیکلے یونیورسٹی تقریباً تمام بڑے تعلیمی شعبوں میں پروگرامز فراہم کرتی ہے۔ ان میں انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ریاضی، فزکس، کیمسٹری، لائف سائنسز، میڈیکل اور ہیلتھ سائنسز، انوائرمنٹل سائنسز، اکنامکس، مینجمنٹ، سوشل سائنسز اور ہیومینٹائز جیسے شعبے شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ سائنس کے طالب علم ہوں یا سوشل سائنسز کے، یہاں آپ کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ یہ اسکالرشپ صرف ایک یونیورسٹی تک محدود نہیں بلکہ پیری سیکلے کے ساتھ منسلک کئی معروف اداروں کے ذریعے پیش کی جاتی ہے۔ ان میں یونیورسٹی پیری سیکلے کے علاوہ سینٹرال سپیلیک، ای این ایس پیری سیکلے، ایگرو پیریسٹیک، انسٹیٹیوٹ ڈے آپٹک، یونیورسٹی دے ایوری اور یو وی ایس کیو جیسے نمایاں ادارے شامل ہیں۔ یہ تمام ادارے یورپ میں تحقیق اور تعلیمی معیار کے حوالے سے انتہائی معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اسکالرشپ کے فوائد کی بات کریں تو انٹرنیشنل ماسٹر اسکالرشپ پروگرام کے تحت طلباء کو تقریباً 10,000 یورو سالانہ وظیفہ دیا جاتا ہے جو ماہانہ اقساط میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سفر اور ویزا کے اخراجات کے لیے تقریباً 900 یورو تک اضافی سپورٹ بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر طالب علم پہلے سال میں کامیابی حاصل کرے تو دوسرے سال کے لیے بھی اسکالرشپ جاری رہ سکتی ہے۔ اسی طرح فرانسیسی حکومت کی جانب سے پیش کی جانے والی ایفل ایکسلنس اسکالرشپ کے تحت ماسٹرز کے طلباء کو تقریباً 1,200 یورو ماہانہ اور پی ایچ ڈی کے طلباء کو اس سے بھی زیادہ وظیفہ دیا جاتا ہے، جو اسے ایک انتہائی باوقار اور مقابلہ جاتی اسکالرشپ بنا دیتا ہے۔ اہلیت کے معیار کی بات کی جائے تو اس اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے والا امیدوار بین الاقوامی طالب علم ہونا چاہیے اور اس کی عمر عام طور پر 30 سال سے کم ہونی چاہیے ماسٹرز پروگرام کے لیے۔ امیدوار کو پہلے پیرس سیکلے کے ماسٹرز پروگرام میں داخلہ ناز کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسکالرشپ کے لیے نامزدگی اکثر پروگرام کوآرڈینیٹر کی جانب سے کی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ امیدوار پہلے کسی فرانسیسی ڈگری پروگرام میں رجسٹرڈ نہ رہا ہو اور وہ کسی اور بڑی مالی معاونت سے مستفید نہ ہو رہا ہو۔ جہاں تک انگلش پروفیشنسی کا تعلق ہے تو اگر آپ انگلش میڈیم پروگرام میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو IELTS، ٹوفل یا کسی تسلیم شدہ انگلش ٹیسٹ کا اسکور دینا پڑ سکتا ہے۔ بعض پروگرامز میں اگر آپ کی سابقہ ڈگری انگلش میڈیم میں ہو تو یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ بھی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تاہم ہر پروگرام کی اپنی مخصوص لسانی ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے درخواست دینے سے پہلے متعلقہ پروگرام کی ویب سائٹ ضرور چیک کرنی چاہیے۔ درخواست کے لیے درکار دستاویزات میں پاسپورٹ کی کاپی، تعلیمی اسناد اور ٹرانسکرپٹس، ایک مضبوط CV، موٹیویشن لیٹر، انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ اور سفارش نامے شامل ہوتے ہیں۔ پی ایچ ڈی یا ایفل اسکالرشپ کے لیے ریسرچ پروپوزل بھی درکار ہو سکتا ہے۔ یہ تمام دستاویزات عام طور پر انگلش یا فرانسیسی زبان میں تیار کی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پیری سیکلے اسکالرشپ 2026 کے لیے اپلائی کیسے کیا جائے؟ تو یاد رکھیں، اس اسکالرشپ کے لیے براہ راست علیحدہ فارم نہیں بھرا جاتا، بلکہ سب سے پہلے آپ کو ماسٹرز پروگرام میں داخلہ لینا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی پیری سیکلے کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے مطلوبہ ماسٹرز پروگرام کا انتخاب کریں۔ وہاں جا کر پروگرام کی اہلیت، زبان کی ضروریات اور ڈیڈ لائنز کو غور سے پڑھیں۔ جب آپ مطمئن ہو جائیں تو آن لائن پورٹل کے ذریعے
ماسٹرز پروگرام کے لیے اپلائی کریں اور اپنی تمام ضروری دستاویزات اپلوڈ کریں، جیسے کہ ٹرانسکرپٹس، سی وی، موٹیویشن لیٹر اور انگلش پروفیشنسی۔ دوسرا اہم مرحلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پروفائل مضبوط ہوگا اور آپ کو پروگرام میں داخلے کے لیے منتخب کر لیا جائے گا تو پروگرام کوآرڈینیٹر آپ کو اسکالرشپ کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔ یعنی انٹرنیشنل ماسٹر اسکالرشپ کے لیے آپ خود براہ راست درخواست نہیں دیتے، بلکہ یونیورسٹی آپ کو نامزد کرتی ہے۔ نامزدگی کے بعد آپ کو ایک ای میل موصول ہوتی ہے جس میں اسکالرشپ کا لنک اور مزید ہدایات دی جاتی ہیں۔ پھر آپ مقررہ تاریخ تک آن لائن اسکالرشپ فارم مکمل کرتے ہیں اور اپنے ریفرنس لیٹرز جمع کرواتے ہیں۔ اگر ہم آئی فل اسکالرشپ کی بات کریں تو اس کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس میں بھی طالب علم براہ راست اپلائی نہیں کرتا، بلکہ یونیورسٹی آپ کو نامزد کرتی ہے۔ آپ پہلے ماسٹرز یا پی ایچ ڈی پروگرام میں اپلائی کرتے ہیں، اور اگر آپ اہل سمجھے جائیں تو یونیورسٹی آپ کی طرف سے آئی فل پروگرام میں درخواست جمع کرواتی ہے۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں، بغیر ماسٹرز ایڈمیشن کے آپ اسکالرشپ کے لیے اہل نہیں ہوتے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی تعلیمی تیاری مضبوط کریں، وقت پر اپلائی کریں اور ایک متاثر کن موٹیویشن لیٹر لکھیں۔ جتنا مضبوط آپ کا اکیڈمک ریکارڈ ہوگا، اتنے ہی زیادہ آپ کے نامزد ہونے کے امکانات ہوں گے۔ اب اگر ہم اہم ڈیڈ لائنز کی بات کریں تو 2026 انٹیک کے لیے ماسٹرز پروگرام میں داخلے کی درخواست عام طور پر مارچ 2026 کے آخر تک جمع کروانی ہوتی ہے، جبکہ اسکالرشپ کی نامزدگی اور ریفرنس لیٹرز کی آخری تاریخ بھی مارچ کے اختتام تک ہوتی ہے۔